اور ہماری یہ مسلم دشمن جو طاقتیں ہیں پوری دنیا میں ہر جگہ، بھارت میں، انڈیا میں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں انتشار رہے، تو کچھ لوگوں کو لالچ دے کر وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ یہی کہتے رہیں، مسلم فرقوں کو وہ یہ کہتے رہیں کہ یہ کافر ہیں، یہ وہ ہیں، کچھ لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں وہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلیہ تمام احسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ یہ محمد عمران صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ بریلوی مسلک کے بڑے عالم مولانا توقیر رضا صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ بریلویوں کے علاوہ سارے مسلمان ان کی نظر میں کافر ہیں، اس پر رہنمائی فرما دیں۔ یہ کسی کی تکفیر کرنا اسلام میں بڑے گناہ کی بات ہے۔ ان کسی کو کافر قرار دینا جب تک اس کے اسباب شرائط پوری نہ پائے جائیں تو یہ خود گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کی تکفیر کرے گا اپنے بھائی کی تو وہ کفر لاگو ہوگا ان میں سے دو میں سے ایک پر۔ اگر اس نے وہ بات کہی ہے وہ صحیح ہے تو ٹھیک، لیکن اگر وہ غلط ہے تو اسی پر آگے گا، پلٹ کے وہ اسی پہ آئے گا۔ اور اس چیز میں خاص طور سے ہمارے علماء بہت احتیاط کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل ان کو سخت سزائیں دی گئی، اور جو وہ خلفاء تھے عباسی خلفاء، ان کی رائے یہ تھی کہ قرآن جو ہے مخلوق ہے، لیکن پھر بھی ان کے لیے وہ رحمہ اللہ لکھتے تھے، اللہ ان پر رحم فرمائے، مغفرت کی دعا ان کے لیے کرتے تھے، یعنی ان کو کافر نہیں کہتے تھے۔ چونکہ کافر کہنے کے لیے یہ ہے کہ شرائط پوری پائی جائیں، اگر ذرا بھی شک ہو جائے تو اس سے ختم ہو جائے گی، یعنی کہ 99 چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کو ثابت کرتی ہیں، اور ایک چیز سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ کفر کی طرف جاتی ہے بات، تو پھر اسے کافر نہیں کہیں گے، چونکہ اللہ کی جنت تو بہت بڑی ہے۔ اب اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے تو اللہ کی جنت کیا وہ بھرنا ہے؟ وہ چاہتے ہیں ہم صرف ہم ہی جائیں گے، اس جنت کو بھرنا نہیں چاہتے۔ تو حدیث پاک میں آیا، اس میں اگر شک ہو جائے کسی کے بارے میں، یا ناواقفیت سے کوئی کفر کی بات کہہ دے، یہ نو مسلم ہے کوئی بیچارہ، اسے پتہ نہیں، اس نے فرض کا انکار کر دیا، فرض کا انکار کفر ہے، اس نے انکار کر دیا تو پہلے اسے بتایا جائے گا، اور پھر جب وہ سمجھ جائے گا تو پھر اگر وہ انکار کرتا ہے تو پھر کفر کی بات کہی جائے گی۔ لیکن اگر وہ کوئی تعویل کرتا ہے، یعنی کوئی دوسرے معنی بتاتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں، اور پھر اس کا انکار کرتا ہے تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک اللہ کی قدرت میں شک کرنا یہ بھی کفر ہے۔ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بخاری شریف میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بزرگ تھا، کوئی بڑے گناہ اس سے ہوئے، تو اس نے مرتے وقت یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور جلا کر پیس دینا، اور پیس کے میری راکھ ادھر ادھر بہا دینا۔ تو اسے گویا اس نے یہ سمجھا کہ اللہ کو قدرت نہیں ہے مجھے دوبارہ زندہ کرنے کی، تو انہوں نے ایسے کیا، ان کی اولاد نے وصیت کے مطابق اسے جلا دیا، پیس کے بہا دیا۔ تو حق تعالی شان نے حکم دیا زمین کو کہ ان کا حصہ لاؤ، راکھ کو، اور جمع کرو، جمع کر دی تو وہ زندہ کھڑا ہو گیا اللہ کا حکم سے۔ تو اللہ نے اس سے پوچھا یہ تم نے کیا کیا، کس چیز نے تجھے اس پر آمادہ کیا، ایسا کیوں کیا تو نے؟ تو اس نے کہا جی میں نے ڈر کی وجہ سے کیا کہ گناہ بہت کیے تھے تو اس لیے۔ تو اسے اللہ کی قدرت میں شک تھا، لیکن اللہ نے اسے معاف کر دیا، یعنی حالانکہ اللہ کی قدرت میں شک کرنا، اسے شک تھا کہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر پائے گا، تو اللہ نے اسے اس کی وجہ سے، ڈر کی وجہ، ڈر بھی تھا اس کے دل میں، تو اللہ نے اسے معاف کر دیا، اسے بخش دیا۔ تو اس لیے اگر آدمی کوئی کفر پر مضبوطی سے جانتا ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کا شرعی حکم ہے، فرض ہے، اور پھر اس کا انکار کرتا ہے جانتے ہوئے، جہالت نہیں ہے، پھر تو
کفر کی بات کی جائے گی، لیکن اگر کوئی مسلمان جیسا کام کرتا ہے پھر اسے کافر کہنا تو خود اپنے لیے خطرہ ہے، یعنی وہ کفر لوٹ کر کہنے والے کے اوپر ہی آئے گا۔ اور ہماری یہ مسلم دشمن جو طاقتیں ہیں پوری دنیا میں ہر جگہ، بھارت میں، انڈیا میں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں انتشار رہے، تو وہ کچھ لوگوں کو لالچ دے کر وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ یہی کہتے رہیں، مسلم فرقوں کو وہ یہ کہتے رہیں کہ یہ کافر ہیں، یہ وہ ہیں، کچھ لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں، وہ ان کے وہ پیڈ ہوتے ہیں۔ تو آج کل یہ کاروبار بہت چل رہا ہے، کسی کو بھی بڑی آسانی سے کافر کہہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے چونکہ آدمی کو تو پتہ نہیں اپنے نتیجے کا، خاتمے کا پتہ نہیں، تو اپنا تو پتہ نہیں، وہ دوسرے کو بتا رہا ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پہ ہوگا۔ تو اس لیے اعاذنا اللہ منہ، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے کسی مسلمان کی تکفیر سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا الماحی، کفر کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اور ہم کفر کو پھیلا رہے ہیں یہ کہہ کر کہ وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، میرے علاوہ سب کافر ہیں۔ تو ایسی بات، الماحی آپ تو کفر کو مٹانے آئے تھے، اور جو غلام ہیں نبی کے وہ یہ کام کر رہے ہیں، کفر بانٹ رہے ہیں لوگوں کو۔